الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، سمجھ رکھو کہ خدا کی ہی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے، کہ صرف ایک چیز ہے جس سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ تمام عالم میں ڈھونڈو، کوئی دوسری چیز نہ ملے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ سوائے اس کی یاد کے چین کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کہ قرار و سکون اگر ملتا ہے تو خدا ہی کی یاد سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہتمام سے فرمایا، اللہ سے کلام کو شروع فرمایا کہ ہوشیار ہو کر سن لو، یاد رکھو خدا ہی کی یاد ایسی چیز ہے جس سے قلوب کو چین ملتا ہے۔ دنیا بھر میں کوئی اور چیز ایسی نہیں جو دل کو راحت اور سکون پہنچائے، اور دنیا میں ہر شخص بس چین کا طالب ہے۔ اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کی طلب میں ہے۔ مثلا ایک شخص اولاد کا طالب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں صاحب اولاد ہو جاؤں، اور ایک شخص کسی بڑے عہدہ کا طالب ہے اور وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح کوئی بڑا عہدہ اور وزارت مجھے ملے، اور ایک شخص ترقی کا طالب ہے، وہ اس فکر اور کوشش میں ہے کہ کوئی ایسی تدبیر ہو جس سے میری ترقی ہو جائے، اور ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مکان بڑا عالی شان ہو، اور ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس گاڑی بہت اعلیٰ قسم کی ہو۔ تو یہ ہمارے مقاصد ہیں، کوئی کسی چیز کا طالب ہے، کوئی کسی چیز کا طالب ہے، اور ہر شخص دوسرے کے مقصد کو بڑی بے وقعتی سے دیکھتا ہے کہ یہ بھی کوئی طلب کرنے کی چیز ہے۔ تو بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص ایک جدا چیز کا طالب ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ان مقاصد کے صرف نام مختلف ہیں، معنی مختلف نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ سب ایک ہی چیز کے طالب ہیں، اور وہ ہے چین اور سکون۔ کیونکہ جو شخص اولاد کے لیے بے قرار ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر اولاد ہو جائے تو میرے دل کو چین ہو جائے گا، اور جو شخص ترقی کا طلبگار ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میری ترقی ہو جائے تو مجھے چین حاصل ہو جائے گا۔ غرض جو شخص جس چیز کا طالب ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مل جانے پر میرے دل کو چین اور سکون ملے گا۔ خلاصہ یہ کہ چین اور راحت کے تو سب طالب ہیں، لیکن اس راحت اور چین کے حصول کے لیے سامان اور ذرائع ہر شخص نے اپنے اپنے زام کے موافق مختلف تجویز کر رکھے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ چین کس چیز میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چین صرف ذکر اللہ ہی میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ چین اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ جو چیزیں ہم جمع کرتے ہیں یہ راحت اور آسائش کا سامان تو ہے، لیکن راحت نہیں۔ اسباب راحت اور چیز ہے، راحت اور چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو، اور اللہ سے تعلق کیسے حاصل ہوگا؟ تعلق مع اللہ کیا چیز ہے؟ تو تعلق مع اللہ کا ذریعہ تعلق مع الخلق ہے۔ پہلے مخلوق کے ہو جاؤ پھر خالق کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کے تمام آداب مخلوق کے ساتھ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے خالق ہیں، رب ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، ارحم الراحمین ہیں، کارساز ہیں۔ تمام صفتیں مخلوق سے وابستہ ہیں۔ مخلوق کا حق ادا کرو، تعلق مع اللہ خود بخود حاصل ہوگا۔
ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کس دن اپنا جلوہ دکھائیں گے، میں آپ کا منتظر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئیں گے، وعدہ کر لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب جلوہ نمائی فرماتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزر گیا، عرض کیا کہ یا اللہ میں تو بہت منتظر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں تو آیا تھا مگر تم نے التفات ہی نہیں کیا۔ کیا تم سے ایک سائل نے سوال نہیں کیا تھا مگر تم نے اس کو رد کر دیا؟ وہ ہم ہی تو تھے، اور تمہارے پڑوس میں ایک شخص بیمار تھا، تم عیادت کو نہیں گئے، تم ہماری عیادت کو نہیں آئے کیونکہ وہ ہم ہی تھے۔ معلوم ہوا کہ ان کے جلوے مخلوق میں نظر آتے ہیں، اس لیے کہ عالم خلق میں صفات الہیہ کا ظہور ہے۔ جب تک صفات سے آشنا نہ ہوگے ذات سے آشنا نہیں ہو سکتے، اور مخلوق کو چھوڑ کر ذات باری تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر جس کو اللہ مل گیا پھر وہ کسی کی کیا پرواہ کرے گا؟ تو اس دنیا میں کچھ حاصل کرنے کی چیز ہے تو وہ تعلق مع اللہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔